بہت اپنے پیارے انداز سے آپ بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اس کی برکتیں ہمیں آپ سب کو عطا فرمائے. آمین آمین اور جزاک سب خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ چلیے پھر کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. جی ناظرین محترم, السلام علیکم. شمس الاسلام حاضر ہے. آپ خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آگے بھی ٹھیک رکھیں, آگے کے دن بھی اچھے گزاریں, اور عافیت و سکون نصیب فرمائیں, اور ہمیں اس کرونا وائرس سے بچا کے رکھیں, ہر قسم کی بیماری سے بچا کے رکھیں, ہر قسم کی تکلیف سے بچا کے رکھیں. اور عافیت بہت بڑی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے نا, اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات دائما فی الدین دنیا والآخرہ. یعنی دائمی کا مطلب ہوتا ہے فار ایور, ہمیشہ ہمیشگی کی جو ہے ہمیں عافیت اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب فرما, اور ایسی عافیت دے دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں بھی ہو, دین میں بھی ہو, ہر چیز کے اندر ہو. ہر چیز جو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے طریقے سے کروا دے. تو آپ نے آج سنا, آج روحان نے جو کرنٹ افیئرس کے اوپر بات چیت کی, اس کے بعد پھر ہم نے سنا درس قرآن. ہمارے نظام بھائی کا جو سلسلہ چل رہا ہے, ایک کنٹینیوٹی چل رہی ہے, بڑی اچھی بات ہے. سورہ یاسین کا درس ختم ہوا تو اس کے بعد کی جو صورت آئی ہے سورہ صافات, اس کا مطالعہ شروع ہو گیا ہے, اور ماشاءاللہ اس کے بھی کافی رکوع ہو گئے. تو اللہ کرے گا, بہتر ہے کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہم اس قرآن پاک کو ختم کریں گے یہاں پہ. آپ سب لوگ اس میں دعا میں شرکت کیجیے گا. تو ہمارا سلسلہ جو گفتگو چل رہا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت, اور دعوت کا بھی جو شروع کا حصہ تھا, مکے کی دعوت, مکے میں جو پیش کی تھی آپ نے, وہ ہم نے کچھ اپنی قسطوں میں بیان کیا تھا. تو آج میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو تفہیم القرآن سے تھوڑا سا بتاؤں کہ مولانا نے اس کے اندر کس طرح کی چیزیں لکھی ہیں اور کیا لکھا ہے. تفہیم قرآن کا جو دیباچہ ہے نا, وہ ضرور پڑھنا چاہیے. بلکہ ایسا وہ دیباچہ ہے اصل میں کہ اس کو بار بار پڑھنا چاہیے. یعنی قرآن کریم کا اگر مطالعہ کر بھی رہے ہیں اگر آپ تفسیر کے ساتھ آگے, تو وقتاً فوقتاً پیچھے مڑ کر اس دیباچے کو ضرور پڑھنا چاہیے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا پورا قرآن پاک کی جو دعوت ہے وہ, اور اس کا جو لب لباب ہے وہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا, اور کہنا چاہیے کہ پھر تازہ وہ سبق جو ہے وہ تازہ ہو جائے گا, کہ جس کی روشنی میں پھر آگے پوری قرآن کی تفسیر ہمیں نظر آتی ہے. تو اس میں لکھتے ہیں مولانا کہ سب سے پہلے تو یعنی ایک ناظر کو کہتے ہیں, چونکہ وہ جو دیکھنے والا ہے اس کی بات کر رہے ہیں, کہ اس کو اس قرآن کی اصل معلوم ہونا چاہیے. اور ظاہری بات ہے کہ اس دعوت کی جو بنیاد ہے اصل میں قرآن پاک, اور یہ پیش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کی. تو کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کی بنیاد دینے کی, اس کی اصل کو مان لیں, اور یہ ہر ایک کے لیے کہتے ہیں کہ خواہ کوئی مان لائے یا نہ لائے, تو اس کے لیے اس کتاب کو سمجھنے کے لیے اس کے نقطۂ آغاز کے طور پر اس کی وہی اصل کو قبول کرنا پڑے گا کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. پھر انہوں نے نکات کی شکل میں اس کو پیش کیا ہے. پہلا نقطہ وہ کہتے ہیں کہ پہلی چیز تو وہ یہ سمجھے کہ خداوند عالم نے جو ساری کائنات کا خالق, مالک اور فرما رواں ہے, اپنی بے پایاں مملکت کے ایک حصے میں, جسے زمین کہتے ہیں, انسان کو پیدا کیا. اسے جاننے اور سوچنے اور سمجھنے کی قوتیں دی, بھلائی اور برائی کی تمیز دی, انتخاب اور ارادے کی آزادی دی, تصرف کے اختیارات بخشے. فی الجملہ ایک طرح کی خود اختیاری دے کر اسے زمین میں اپنا خلیفہ بنایا. اس لیے کہ آگے چل کے بات دیکھیے گا کہ انسان کو بنیادی طور سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کو ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے. اللہ نے مخلوق بنا دی اپنی, پورا ذکر آیا قرآن پاک میں. اگر آپ سورہ بقرہ میں دیکھیں تو پوری اس کی ہسٹری بتائیے کہ یہ خلیفہ جو حضرت انسان نظر آتے ہیں, وہ مرد و عورت دونوں خلیفہ ہیں اللہ تعالیٰ کے. ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا, پورا اس میں ایک اللہ تعالیٰ کا اور فرشتوں کا ڈائلاگ ہے اس کے اندر, کہ اللہ نے کہا کہ میں ایک ایسی روح بنانے, ایسی شخصیت بنانے جا رہا ہوں, اے لوگوں, اے انسانوں, اے فرشتوں, تو تمہارا کیا خیال ہے. اور چونکہ فرشتوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی شخصیت بنا رہے ہیں, ایک ایسا انسان بنا رہے ہیں کہ جس کو کافی اختیار ہوگا اصل میں, یعنی اس کو کافی وہ اتھارٹیز دے کے اور بڑے اختیارات دے کر زمین پہ بسائیں گے جا کے. تو وہ چونکہ فرشتے جو تھے اب تک وہ بالکل بے اختیار مخلوق ہیں, یعنی وہ ایسے ہیں کہ بس ہر وقت مطلب
اوبیڈینٹ انتہائی اوبیڈینٹ ہیں اور ہر وقت جو ہے وہ اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. جو کام ان سے کہا جاتا ہے وہ دوڑ کے وہ کام کرتے ہیں. ان کی مجال نہیں کہ اس میں وہ کوئی بینگ میخ نکالیں, وہ اس میں سوچ بچار کریں یا اس میں کوئی نیا کوئی پروپوزل پیش کریں اللہ تعالیٰ کو. نہیں, ان کا کام یہ ہے کہ بس سنا, سمینا وطانا, سنا اور اطاعت کی. تو ان کے لیے عجیب سی بات تھی یہ کہ ایک ایسی مخلوق اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں کہ جس کو جناب اختیارات بھی دیں گے ساتھ ساتھ, اور ارادہ اور اختیار کی آزادی نہیں کہ وہ اس کو مکمل کنٹرول دیں گے. تمام چیزوں کا, دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہوں گی زمین کے اوپر, اس میں تصرف کا اختیار, اس کو استعمال کرنے کا اختیار اس کو دیں گے کہ جس طرح چاہے اس کو استعمال کرے وہ. تو وہ حیران تھے کہ یہ کس طرح ہوگا. اور پھر یہ کہ تو انہوں نے اپنا ایک اندازہ پیش کیا اللہ تعالیٰ سے پہلی دفعہ کہ پروردگار, ہم تو سمجھتے ہیں کہ اگر آپ یہ جو مخلوق آپ بنا رہے ہیں انسان کے نام سے اور دنیا میں اس کو آپ بسائیں گے اختیارات کے ساتھ, تو ہمارا یہ خیال ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے گا اور بڑا خون خرابہ کرے گا دنیا میں. آپ کی زمین کو جو ہے وہ اس کے امن کو تباہ کر دے گا, اس کے پیس کو تباہ کر دے گا. تو فرشتوں, اور پھر یہ کہا انہوں نے کہ اگر آپ کو یہ مخلوق آپ اس لیے بنا رہے ہیں کہ آپ کی عبادت ہو, آپ کی تسبیح ہو, تو ہم ہیں نا آپ کی, نحن نقدس بحمدک نحن بحمدک ونقدس لک, ہم ہیں نا آپ کی ہم کرنے والے اور آپ کی تقدیس بیان کرنے والے. تو آپ کو اس نئی مخلوق بنانے کی کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ نے کہا تھا کہ انی عالم ما لا تعلمون, کہ میں جانتا ہوں تم لوگ میری اسکیم کو نہیں جانتے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یعنی انسان کا ماتحت کرنے کے لیے ایک طرح سے, کیونکہ دنیا میں یہ ساری کائنات میں اللہ کے فرشتے کام کر رہے ہیں اصل, اور کوئی بارش کا فرشتہ ہے, کوئی ہوا کا فرشتہ ہے, کوئی پہاڑوں کا فرشتہ ہے, کوئی درختوں کا فرشتہ ہے, کوئی جناب کسی کے جتنے بھی آپ کو یہ شعبے نظر آتے ہیں زمین کے اندر, جتنا بھی غور کریں آپ, ہر ایک پہ اللہ کے فرشتے کام کر رہے ہیں اصل. اور ظاہری بات ہے وہ فرشتے اللہ کے احکامات کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں, کروا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو, اب اللہ تعالیٰ ایک ایسا انسان بھیج رہے ہیں دنیا میں کہ جس کو تصرف کا یعنی جو چاہے وہ کرے گا, تم فرشتوں میں اس کو روکنا نہیں بلکہ اس کی مدد کرنا. تو بڑے حیران تھے وہ کہ یہ کیسا یہ انسان ہوگا کہ ہم تو اب تک یہ دیکھتے ہیں کہ صرف اللہ ہی اس کائنات کے اندر ایسی شخصیت ہے کہ صرف اور صرف جس کو مکمل ارادہ اور اختیار کی آزادی ہو, جو حکم دیتا ہے اور ہم اس کو بجا لاتے ہیں, جو اسکیم بناتا ہے, سوچتا ہے اور کہتا ہے, بس ہم وہ کرتے ہیں کام. اب یہ کیا مخلوق بنا رہے کہ جو سوچے گا بھی, جو پلان بھی کرے گا, جو اپنے منصوبے بھی بنائے گا, اور جناب وہ اس کو مکمل اختیار ہوگا کہ زمین کے حصے کو توڑو, اس کو بناؤ, اس پہاڑ کو توڑو, یہاں پر یہ بناؤ, اس زمین سے یہ نکالو, آسمان پانی سے یہ نکالو, اور ہواؤں کو اس طرح قابو میں کرو, اور یہ کرو وہ کرو سارا. تو بڑے حیران تھے اس بات. تو اللہ میاں نے ایسا کیا کہ فرشتوں کا ایک امتحان لیا اور ان کو ایک ٹرائل سے گزارا, اور ان کو سمجھانے کے لیے بھی تو میں کس طرح یہ کام کر رہا ہوں. تو فرشتوں سے کہا کہ تم ایسا کرو, کیا نام ہے, تمہیں جتنی بھی چیزیں نظر آتی ہیں اصل میں زمین کی سمجھ لو یا آسمان کی, جو کچھ تو ہمیں نظر آتا ہے تمہیں, اس کے اندر نام, یعنی نام سے مراد کہ صرف نام کی بات نہیں تھی اصل میں, کہ بس میں سے نام آیا اسماء, لیکن اسماء کا مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کا وہاں پر جو سوال تھا ان کا صرف ناموں سے نہیں تھا کہ تم یہ ہوا کا نام بتاؤ, بارش کا نام بتاؤ, پہاڑ کا نام بتاؤ, درختوں کا نام بتاؤ, اور یہ دنیا کائنات میں جتنی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں سب چیز کے, بلکہ وہ کہنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا کہ تم ان سب کے نام اور ان کی پراپرٹیز بھی بتاؤ, مکمل ان کی ڈیٹیل بتاؤ. تو فرشتے نہیں بتا سکتے. اسی فرشتوں کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کا علم بھی بڑا محدود تھا, جبکہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو ایک بڑا جامع قسم کا علم دینے والے تھے اور دیا. تو اللہ نے جب نام پوچھے اور ان کی پراپرٹیز پوچھی تو وہ نہیں بتا پایا, اس لیے ہر فرشتہ جو تھا وہ صرف اپنے شعبے کو جانتا تھا. اگر ہوا کا فرشتہ تھا تو ہوا کے علاوہ کچھ پتا اس کو نہیں تھا. اگر پہاڑوں کا فرشتہ تو پہاڑوں کے علاوہ اس کو بالکل آسمان کا نہیں بتاتا. اگر پانی کا فرشتہ تھا تو پانی کے علاوہ اس کو بالکل آس پاس کسی چیز کا پتہ نہیں تھا. لیکن حضرت انسان جناب ایسے تھے کہ ان کو ہوا کا بھی پتا تھا, ان کو پانی کا بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے, ان کو پہاڑوں کو بھی بتایا, ان کو درختوں کو بھی بتایا, ان کو چرند اور پرندوں کو بھی بتایا, ان کو پانی میں جناب پیدا ہونے والی مخلوق جو ہے ان سب کا بتایا. اتنا اس کو انسان کو جامع علم دیا کہ کسی کو ایسا علم اللہ تعالیٰ نے. تو جب اللہ تعالیٰ نے جب فرشتے سب ناکام ہو گئے وہ چیزیں بتانے میں, تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مخلوق سے کہا, اس حضرت انسان سے کہا کہ ذرا اب تم بتاؤ
حضرت انسان نے جناب فر سب بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا تھا اس کو. تو اس وقت جو ہے وہ سارے کے سارے، وعلیکم السلام رمضان صاحب، ہمارے دوست احباب سب آئے ہوئے ماشاء اللہ تعالیٰ. عظما عثمان خان بھی آئے ہوئے ماشاء اللہ. خان صاحب کل بھی آئے ہوئے تھے اور آج بھی آئے ہوئے. کل تو کافی نیند آ رہی تھی ان کو، لیکن آج معلوم ہوتا ہے فریش ہیں یہ بالکل. تبھی آئے ہوئے ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ فریش رکھے. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا جامع علم دیا ہے تمام چیزوں کا کہ اس نے فر ساری چیزوں کے نام اور ساتھ میں پراپرٹیز بھی بتا دی. مجھے یقین ہے کہ اس وقت کے جو آدم علیہ السلام تھے وہ انسان ایک کامل تھے سب میں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی، اللہ نے خود کہا نا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پیدا کی ہے. تو میرا اندازہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جامع علم دیا تھا، ہر چیز کا ان کو کامل علم تھا. میرا اپنا خیال ہے کہ جو آج کل کی جدید ترین جو سائنسی علم ہے وہ تک ان کو حاصل تھا. تبھی انہوں نے جناب پوری معلومات مکمل طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کی، اور پھر فرشتے سارے ان کے آگے سجدے میں گر گئے. اللہ نے سجدہ کروایا. اب سجدے سے مراد یہ نہیں تھا کہ بس سجدہ ایک بار کرو ختم، بلکہ اس سے مراد یہ تھی کہ اب زمین پہ جو یہ حضرت انسان جا رہے ہیں یہ میرے وہاں پر نمائندے ہوں گے، یہ میرے اسسٹنٹ ہوں گے، وہاں پر میرے وائسرائے ہوں گے، اس زمین پہ اس کے مالک ہوں گے یہ. اور تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم ان کی اطاعت کرو. اور سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ایک کے جس کا نام ابلیس تھا، اور وہ آپ کو بتایا کہ شیطان قرار ہوا ہے. تو تمام فرشتوں نے جو سجدہ کیا انسان کو اسی بنا پہ کہ اب انسان جب دنیا میں آیا اس نے دنیا کی جو چیز بھی استعمال کرنا چاہیے اپنے عقل و سمجھ کے لحاظ سے اس نے، اب دیکھیں کیا سے کیا کر دیا اس نے. لقو تو صحرا تھے، زمین پہ کچھ بھی نہیں تھا نا، پہاڑ تھے اور صحرا تھا اور درخت تھے، جنگل تھے، بیابان تھے اور بے شمار جانور تھے اور یہ سب کچھ تھے. لیکن حضرت انسان نے، اب دیکھیے اپنی عقل سے جو اللہ نے اس کو دی، جو سمجھ اللہ نے اس کو دی، اس سے کیسے آہستہ آہستہ کیسے جناب یہ سب ترقی یافتہ انسان جو آپ کو نظر آتا ہے. تو یہ سب وہی انسان ہے سب. تو مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مراد لکھتے ہیں کہ یہاں پر کہ پھر آپ پھر سنیے، آپ بڑے پیارے الفاظ ہیں. جب میں نے تو آپ کو لمبی کہانی سنا دی پوری، لیکن اس کہانی کی جو ڈیٹیل ہے وہ مختصر کہتے ہیں مولانا، اس کو جامع، اس میں کہتے ہیں نا دریا کو پوزے من کر دیتے ہیں. کہتے ہیں خداوند عالم نے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک اور فرما روا ہے، یعنی یہ انسان کو بھی سمجھایا کہ دیکھو تمہیں زمین پہ جو میں نے بھیجا ہے اور زمین میں جو چیزیں تم کو دی ہیں میں نے، جو تمہارا جسم دیا ہے، جو تمہاری طاقتیں دی ہیں، جو بھی استعمال کی تمہیں چیز دی ہے، اپنی طاقت اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اطراف کی بھی سب، اللہ کے بندو تم اس کے مالک نہیں ہو، اس کا مالک میں ہوں. یہ اللہ شروع میں فرما دیا کہ خداوند عالم نے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور فرما روا کہتے ہیں رولر کو، حاکم کو. کہ انسان اے احمق انسان، تو دنیا میں جو جا رہا ہے تو حاکم خود نہیں ہوگا، جو کچھ بھی تیرے پاس حاصل ہوگا نا اس کا مالک تو خود نہیں ہوگا، وہ سب کچھ تجھے امانت کے طور پہ میں بھیج رہا ہوں، دے گا. تو فرمائے کہ اپنی بے پایا مملکت، یعنی زمین تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے سامنے. زمین کے علاوہ نہ جانے کتنی کائنات ہے اللہ تعالیٰ کی جس کو ہم تصور نہیں کر سکتے. کہتے ہیں نا نظام شمسی جسے کہتے ہیں، گلیکسی، ایک گلیکسی جس میں ہم رہتے ہیں، زمین اس کے اندر چھوٹا سا ایک ذرہ ہے، اس کے اندر نہ جانے کتنی کیا کچھ ہے. یہ جو ایک ہمارا سورج ہے اور ایک چاند ہے اور یہ ستارے جو نظر آتے ہیں، یہ نہ جانے کتنے لوگ کہتے ہیں کہ اس قسم کی 70,000 کائناتیں موجود ہیں، گلیکسیز موجود ہیں. 70,000 شاید زمینیں ہوں گی، 70,000 سورج ہوں گے، نہ جانے کیا اللہ کی کائنات ہے. کبھی آپ جا کے دیکھیے آپ، اور کبھی آپ اس کا مطالعہ کیجیے آپ یہاں پر، تو آپ کو سب کچھ نظر آئے گا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا چیز ہے اصل میں. تو فرمایا کہ اپنی بے پناہ کائنات کے ایک حصے میں جسے زمین کہتے ہیں، فرمایا اللہ نے انسان کو وہاں پر بھیجا. فرمایا کہ اس انسان کو، جیسے میں نے کہہ دیا کہ ایسے نہیں بھیج دیا، بلکہ اس کے جاننے، سوچنے اور سمجھنے کی قوت دی. جاننے کا میں نے آپ کو بتا دی کہ علم کا، اس کو جامع علم دیا انسان کو پہلے دن سے. اور ایسا انسان دیا ہے کہ جو سوچتا ہے، جو سمجھتا ہے، جو انالیسس کرتا ہے اس کا، اور ڈیسیجن پاور اس کو دی کہ کسی فیصلے پر وہ پہنچتا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ طاقت دی فیصلے کی، اور فیصلے پر عمل درآمد کی طاقت اس کو دی پوری طرح سے. اور پھر یہ بھی کہ اس کو جانور نہیں بنا دیا، بلکہ کہا کہ اس کو بھلائی اور برائی کی تمیز دی. جانوروں کی زندگی اس کو نہیں گزارنی تھی، اس کو اللہ کے ایک یعنی کہ اسسٹنٹ کے طور پہ
ایک مقدس ہستی کے طور پہ دنیا میں زندگی اس کو گزارنی، تو لہٰذا اس کو اچھائی اور بھلائی برائی کی تمیز دی اس کو، انسان کے اندر ہے یہ۔ قرآن میں اللہ نے خود کہا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے انسان کے اندر نیکی بھی ودیت کر دی ہے اور برائی بھی ودیت کر دی ہے، دونوں چیزیں اس کے اندر ہیں۔ یعنی اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر انسان کو پتا ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے، اندر جھانک کر دیکھے وہ بتا دے گا۔ یہ ضمیر نام کی شے اس نے اللہ نے اس میں انسان کے اندر ایسی رکھ دی ہے کہ وہ خود اس کو ٹٹول کے بتا دیتا ہے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، یہ صحیح کر رہے ہو۔ میں نے بتایا نا کہ پوچھ لیں، جو بھی انسان کے سامنے دو مرحلے پیش آئیں، کبھی دو راہ آ جائے، تو وہ اپنے ضمیر سے خود پوچھے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، یہ میں صحیح کر رہا ہوں یا میں غلط کر رہا ہوں۔ اندر کا انسان اس کو بتائے گا۔ یہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم انسان کو یہ تمیز جو ہے یہ بھلائی کی اور برائی کی، اس کو ہم نے بخش دی، اس کے اندر ڈال دی، ہم نے الہام کر دی ہم نے اس کو۔ یہ چیز دے کر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کو دیکھ کر، اس کو دیکھنے کی، سوچنے کی، کیا نام ہے، سننے کی، چکھنے کی ساری جس سے حواس خمسہ جنہیں کہتے ہیں وہ اس کو دی، اس کو، اور پورا جسم اس کو دیا، ہاتھ پیر خوبصورت۔ دیکھیے جتنے ہاتھ انسان کے اچھے ہیں کسی کے نہیں ہے، جتنا انسان کے ہاتھ پیر جسم انسان کا کسی کا نہیں ہے، کائنات پہ کسی کا نہیں، کسی مخلوق کو اللہ نے بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین بنایا۔ پھر فرمایا کہ انتخاب اور ارادے کی اس کو آزادی دی، ایسا نہیں اس کو پابند نہیں کر دیا، اس کو یعنی کوئی جامد ہستی نہیں بنایا، اس کو ایسا مجبور نہیں بنا دیا کہ کچھ نہ کر سکے، بلکہ فریڈم آف چوائس اس کو دیا ہے کہ جب اس کے سامنے دو راہیں ہوں تو وہ کون سا راہ اختیار کرتا ہے، یہ تو کلی اختیار انسان کو دے دیا ہے۔ ظاہری بات ہے اللہ اپنا جب کسی کو وائسرائے بنا کے بھیج رہے ہیں، اپنا نمائندہ بنا کے بھیج رہے ہیں، اپنا خود مختار ایک ہستی دنیا میں بنا کے بھیج رہے ہیں، تو اس کے پھر سارے اختیارات بھی اس کو ملنے چاہیے نا۔ آپ دیکھیں نا کسی کو اپوائنٹ کرتے ہیں اگر آپ کسی کو، اور اس کو کوئی اختیارات کوئی نہ ہو، اس کے پاس کوئی اتھارٹیز نہ ہو، اس کے بعد کوئی ریسورسز نہ ہو، اس کو کچھ آپ دیں نہ کچھ استعمال کرنے کے لیے اور مینجمنٹ کے لیے، تو کیسا آپ اس کو مینیجر بنا رہے؟ تو اللہ انسان کو بھیجا، یہ سب کچھ دے کر بھیجا، اور اس کو فریڈم آف چوائس بھی دیا، ریسورسز بھی سارے اس کو دیے ہیں، اور تمام چیزوں پہ اس کا اختیار اور استعمال کرنے کی کا اختیار اس کو دیا، طاقت بھی اس کو دی۔ یہ فرما رہے تصرف کے اختیارات اس کو بخشے، یعنی یوز کرنے کے، اور فی الجملہ ایک طرح کی خود مختاری اس کو دے کر دنیا میں فرمائے اپنا خلیفہ بنا کے تھے۔ اب انسان جو ہے اللہ کا فرشتہ، اللہ کا خلیفہ ہے اصل میں۔ یہاں پہ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ اصل میں خلیفہ یہ ہوتا ہے کہ جو اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا ہے، بلکہ جس کی طرف سے خلافت اس کو ملی ہوتی ہے وہ اس کی مرضی چلاتا ہے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھیجا ہے ہم کو، ہمیں جو زندگی جتنی دی ہے اس نے اس کو، وہ سب کچھ ہمیں ہمارے ٹیسٹ کے دیا ہے کہ ہم اپنی اس خلافت کے اس امتحان میں کامیاب ہوتے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فریڈم آف چوائس ہم کو دیا ہے کہ صحیح چیزوں کو چوائس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھلائی اور برائی کی جو تمیز ہم کو دی ہے، اس سے ہمارا یہ ٹیسٹ ہے کہ اس سے ہم بھلائیوں کو اختیار کرتے ہیں یا برائیوں کو اختیار کرتے ہیں، اور چھوڑ دیا اللہ نے ہم کو دنیا میں، کوئی کچھ نہیں ہے۔ ہاں ضمیر اس کو دے دیا، اندر دے دیا، پوچھ سکتا ہے کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے، لیکن اس کو دنیا میں مقافات عمل نہیں ہوتی زیادہ، تھوڑا بہت ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بڑی عبرت ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ بہت زیادہ نہیں ہوتا ایسا۔ یہ ہم کتنے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، کتنے نیک لوگ ہیں کہ ساری زندگی جو نیکی میں گزار دیتے ہیں، ایمانداری میں گزار دیتے ہیں، اللہ کی عبادت میں گزار دیتے ہیں، اللہ کی اطاعت میں گزار دیتے ہیں، لیکن دنیا میں کچھ نہیں مل پاتا۔ بہت سے ایسے انبیاء علیہ السلام کو دیکھیے، کتنے شہید ہو گئے، کتنے جو ہے کسی نے ان کی بات کو سنا نہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو طاقتور رہے، یہاں پر ظالم رہے، ظلم کرتے ہیں انسانوں پہ، لوگوں کے حقوق کھاتے رہے، لیکن پھر بھی دنیا میں جناب پھلتے پھولتے رہے۔ ہم آپ کے سامنے بہت سے ایسے لوگ ملیں گے کہ دنیا میں ظلم و ستم بھی کر رہے ہیں، اور جناب باطل راستے پہ چل رہے ہیں، ناحق راستے پہ چل رہے ہیں، گندے اعمال ان کے ہیں، اور برے کریکٹر کے لوگ ہیں، پھل رہے پھول رہے، بے ایمانیاں کر رہے ہیں، اور پھر دنیا میں پھل رہے پھول رہے ہیں۔ تو گویا دنیا میں بدلہ نہیں دیتا اللہ تعالیٰ، تھوڑا بہت ان کو ہلاتا ہے ان کو، لیکن اصل جو کہنا تھا یہ کہ نتیجہ اس کو آخرت میں ملے گا۔ ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے، جب تک کہ ٹیسٹ مکمل نہیں ہوگا، کمرے امتحان میں وہ وقت مکمل نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس امتحان کو ختم نہیں کرے گا، اور امتحان ختم کرنے کے بعد حساب کتاب آخرت کے روز ہو۔ تو یہ اصل میں مولانا اس کی یہاں سے اس کا ابتدا اس کی ہے کہ پہلی بات تو دعوت کے سلسلے میں اس بات کو سمجھ لیں اور سمجھا دیں لوگوں کو۔ پہلی چیز تو یہ بڑے زبردست انہوں نے بات کی کہ آپ انسان کو دعوت کا آغاز ہی یہاں سے کیجیے کہ بتائیے کہ تمہاری پہلی بات تو غور کرو، تمہیں بنایا کس نے؟ کہیں گے خود بن گئے،
ایسا تو نہیں ہے. ایسے تو نہیں, دل ان کا کہے گا کہ نہیں, بنانے والا تو اللہ ہی ہے اصل میں. اس پہ آئیں گے انشاءاللہ, تسلیم کریں گے اس بات کو کہ جب کوئی کریٹر ہے اللہ کے بندوں, تو پھر اس کا حق بھی اسی کا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے. پھر دنیا میں اس نے ایسے تو نہیں بھیج دیا ہے. تم دیکھ رہے ہو کہ زندگی ایک لمٹ ہے, اس کا مر جاتے ہیں سارے, سب کو یقین ہے آخرت کا, مر جاتے ہیں. تو مرنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ تو پھر وہ سوال ذہن میں آتا ہے. تو ایک تو یہ توحید کا اقرار کہ ایک کوئی ہے, ایگزسٹنس آف گاڈ, کہ اللہ ایک ہے, اور پھر یہ کہ وہ اللہ صرف ایک ہے. اللہ کا ہونا, اور اس کے بعد اللہ کا ایک ہونا, کہ بہت سارے گاڈ, بہت سارے خدا جو مل کر اس نظام کو نہیں چلا سکتے. اگر بارش کا گاڈ الگ ہو, اور ہوا کا گاڈ الگ ہو, اور زمین کا گاڈ الگ ہو, اور اس کے بعد یہ پھر تو کوئی بیج زمین میں اگ ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ اگر ان کے لڑائی انسانوں, اگر بہت سارے باس ہوتے, لڑائی تو ہوتی ہے نا ان میں. اگر بارش میں, ہوا میں, اس میں سب میں لڑائی ہو جائے, تو بتائیے اس دنیا میں کیا ہوگا سر؟ ہنگامہ فساد. لیکن کہیں آپ کو نظر نہیں آتا. اس لیے اس بات کی یہ دلیل دیتی ہے بات, ان سب کا گاڈ, ان سب کا خدا سب ایک ہی ہے سب. تو ایگزسٹنگ آف گاڈ, اللہ کی یعنی موجود ہونا کہ ہے اس کائنات کا, اور وہ ایک ہی ہے. اور آخرت کا کہ ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ ٹیسٹ کے لیے پیدا کیا ہے, اور ہمیں مرنا ہے. مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا ہے, ہم کو اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ, اور روز اس دنیا کا سارا حساب ہم کو دینا پڑے گا کہ دنیا میں زندگی تم نے کیسے گزاری, کیا تمہارا عقیدہ رہا, کیا تمہارا عقیدے کے بعد تمہارا عمل کیا رہا, تمہارا رویہ کیا رہا. سب چیزوں کا حساب. تمہیں جو چیزیں دی تھی امانت کے طور پہ, ان کا تم نے استعمال کیسے کیا. آنکھیں دی تھی, زبان دی تھی, جسم دیا تھا, جسم کی قوتیں دی تھیں, ان سب کا استعمال تم نے کیسے کیا؟ اپنی مرضی کا کیا, یا اپنے مالک کا, جس کی طرف تم خلیفہ دنیا میں بن کر آئے تھے, اس کی مرضی کے مطابق سب چیزوں کا استعمال کیا؟ بیوی بچے تم کو دیے, گھر تم کو دیا, اولاد تم کو دی, شاید نوکری ہو تو نوکری میں اختیار تم کو دیا, پیسہ تم کو دیا, تمہیں جائیداد تمہیں دے دی, ہر چیز جو تمہیں ملی اس کا تم نے تصرف, تم کے اختیار تم کو ملا, اس کو تم نے کیسے استعمال کیا؟ اپنی مرضی سے کیا, دنیا کے قانون کے مطابق کیا, کہ یہ اللہ کے اپنے خالق جس نے تم کو دنیا میں بھیجا اپنا خلیفہ بنا کے, اور یہ سب چیزیں امانت کے تم کو دی تھی, کے طور پہ تمہیں دی تھی, کیا تم نے اس امانت کو اس کے مطابق استعمال کیا تم؟ تو میرے بھائیوں, میرا اور آپ کا سب کا امتحان یہی ہے, بہنوں, بچوں, جو تم دیکھ رہے ہو, اور بعد میں ریکارڈنگ دیکھیں گے سارے, اس بات کو کان کھول کے سن لو کہ خدا نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے, ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے, عارضی طور پہ بھیجا ہے. اللہ کے پاس پلٹ کے واپس جانا ہے, اور وہاں پر ہم کو اس دنیا کے ایک ایک چیز کا جو حساب دینا ہوگا. اور ہم جو خدا کے یہاں پر خلیفہ ہیں, ہمیں دنیا میں چاہیے کہ ہم اس کے مرضی کے مطابق ہم زندگی گزاریں, تب تو کامیابی ہے. اگر اس کی مرضی کے مطابق زندگی ہم نے نہیں گزاری, تو پھر ممکن ہے کہ ناکامی ہو. تو اب ہم ہمارے پروگرام کا ختم کرتے ہیں, ہم اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس دنیا کی زندگی کے اندر اچھا گزار دے, اور اس کی بہترین دعا میں جو اللہ نے سکھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, اور وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ ہماری دنیا اچھی کر دے, اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دے, یعنی ہمارا امتحان جو ہوگا اس کے بعد نتیجہ نکلے آخرت, وہ بھی اچھا کر دے. وقنا عذاب النار, ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا, یعنی ہمیں ہماری بربادی اور تباہی نہ ہو. آخر میں جب ہم پہنچے اللہ, تو ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے, تو وہاں پر ہم کامیابی ہو. دنیا کی زندگی ایسے گزروا دے ہم سے, اپنے خلیفہ کے طور پہ ایسے ہم تیرے گزاریں, تیرے ماتحت کے تحت, ایسی ماتحتی میں گزاریں, ایسی اطاعت میں گزاریں, اور ایسے قول فعل اور عمل کی توفیق ہم کو دے دے کہ جس سے تم سے راضی ہو جائے, ہماری آخرت بھی سنور جائے, اور ہماری دنیا بھی اچھی کر دے. اللہ ہم تجھ سے دنیا بھی مانگتے ہیں, آخرت بھی مانگتے ہیں. دنیا میں ہم کو سکون دے, راحت دے, عافیت دے, ہمیں ہر قسم کے عذاب سے بچا لے, کرونا وائرس سے بچا لے, ہر قسم کی بیماری سے بچا لے. اور پروردگار عالم جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما. ہمارے منور حسن صاحب پاکستان میں بہت سخت بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. ہمارے عبدالغفار عزیز صاحب بیمار ہیں, اللہ ان کو صحت عطا فرما. اور بہت سارے دوستوں احباب کی خبریں سنتا ہوں, اللہ ان سب کو صحت عطا فرما. سب کو کورونا وائرس اگر ہو تو ان کو بچا. جو لوگ دنیا سے چلے گئے, اللہ ان کی مغفرت فرما دے. ہمارے مولانا عبدالغفور بلوچ صاحب ایک ہیں کوئٹہ کے, ان کا بھی انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے. ابھی ایک اور دوست ہیں ہمارے نسیم صدیقی صاحب کراچی میں, کہ جنہوں نے عثمان پبلک اسکول کی بنیاد میں بڑا حصہ لیا ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور جو بھی لوگ دنیا سے چلے گئے, اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے. اللہم اغفر لنا لحینا میتنا شاہدنا غائبنا صغیرنا کبیرنا ذکرنا وانسانا, اللہم من احییت منا فاحیہ الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ الایمان. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. کل انشاءاللہ آپ سے پھر 8 بجے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ, السلام علیکم.